الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد عن جابر بن عبد الله الأنصاري أنه قال عن فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعيذك بالله يا أبتاه من الضعف فقال يا فاطمة ائتني بالكساء اليماني فغطني به فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وسرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله فما كانت إلا ساعة وإذا ببلدي الحسن عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا أمة فقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت القصاء فأقبل الحسن نحو القصاء وقال السلام عليك يا جدة السلام عليك يا من اختاره الله أتعزم لي أن أدخل معك تحت القصاء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب أختي فلزمت لك فدخل معه تحت القصاء فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين عليه السلام قد أقبل فقال السلام عليك يا أمة فقلت عليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت القصاء بدل الحسين نحو القصاء فقال السلام عليك يا جدة السلام عليك يا من اختاره الله أتأذن لي أن أكون معكما تحت القصاء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي فلزمت لك فدخل معهما تحت القصاء فأقبل عند ذلك أبو الحسن لجرم أبي طالب عليه السلام فقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت عليك السلام يا أبا الحسن يا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة وطيبة أمي رسول الله فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت القصاء فأقبل علي نحو القصاء فقال السلام عليك يا رسول الله فتأذن لي أن أكون معكم تحت القصاء قال له عليك السلام يا أخي ويا وسيدي وخليفتي وصاحب لوائك لزمت لك فدخل علي تحت القصاء ثم أتيت نحو القصاء وقلت السلام عليك يا بطا يا رسول الله أتعزم لي أن أكون معكم تحت القصاء قال وعليك السلام يا بنتي ويا بزعتي قد أزلت لك فدخلت تحت القصاء فلما اكتملنا جميعا تحت القصاء أخذ بي رسول الله بتربي القصاء وهما بيد اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحرمتي لحم ودم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا أحب لمن حاربهم وأسلم لمن صالمهم وأعجب لمن عرضهم ومحب لمن أحبهم إنه مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم واذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرض مدحية
داهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزية ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الوصاية. فقال له جبرائيل يا ربي ومن تحت الوصاية؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة من فاطمة عليه السلام وأبوها وبعلها وبنوها. فقال جبرائيل يا ربي يتعصرني أن بداية ليس يكون معهم سادسا. فقال الله نعم قد سمت لك. فقتلني جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرئك السلام ويبصك بالتحية والإكرام ويقول لك بعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزية ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم وهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله عليه السلام يا من وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الوصاية فقال لي بإن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبر بما جلوسنا هذا تحت الوصاية من الفضل عند الله. فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا بمحفل من محافل أهل الأرض وفي جمع من شيعتنا ومحبين إلا نزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفر لهم إلى أن يتفرقوا. فقال عليه السلام زم الله يخزنا وقال شيعتنا ورب الكعبة. فقال النبي ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه دم من شيعتنا ومحبين وفيه معمول إلا وفرج الله همّا ولا مضمون إلا وكشف الله غمّا ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجتا. فقال عليه السلام زم الله يفزنا وقاض شيعتنا فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فاز والسعيد في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. यहाँ से चलो चले करबला वहीं कर तुम
میری سکینہ سو جا ہے، آجا اصغر کی جگہ میری سکینہ سو جا۔ جاگتی ماں نے کہا میری سکینہ سو جا ہے، آج اصغر کی جگہ میری سکینہ سو جا۔ جو تجھے خوف ہے شاید میں اسے کم کر دوں، آج آنکھوں پہ تیرے نادے علی دم کر دوں۔ دور کیوں بیٹھی ہے میری سکینہ سو جا ہے، آج اصغر کی جگہ میری سکینہ سو جا۔ قید خانے میں جو آ جائیں گے تیرے بابا، خود اٹھا دوں گی تجھے شانہ ہلا کے میں تیرا۔ اچھا کچھ دیر ذرا میری سکینہ سو جا ہے، آج اصغر کی جگہ میری سکینہ سو جا۔ 4 برسوں میں نہ زحمت دی کبھی تم نے مجھے، اپنی خدمت کا مجھے آج تو موقع دے دے۔ ہوگا احسان تیرا میری سکینہ سو جا ہے، آج اصغر کی جگہ میری سکینہ سو جا۔ صابروں کا یہ قرینہ تو نہیں ہے بیوی، یہ ہے پردیس مدینہ تو نہیں ہے بیوی، کر کے بس شکر خدا میری سکینہ سو جا ہے، آج اصغر کی جگہ میری سکینہ سو جا۔ اس طرح سوئی تکلم وہ حسینہ بی بی، ماں اٹھاتی رہی اٹھی نہ سکینہ بی بی، پھر نوانوں نے کہا میری سکینہ
ہے بات صبا جا کے یہ اموں کو بتانا، پیاسی ہے سکینہ اس چھوٹے سے سن میں، یہ ستم میں نے اٹھائے، اللہ کسی کو نہ یتیم ایسا بنائے، خود اپنے لہو میں کوئی بچی نہ نہائے، میں تم کو بلاتی رہی تم بھی تو نہ آئے، میں بن گئی بادس لعینوں کا نشانہ، پیاسی ہے سکینہ پانی کی طلب مجھ کو کھلاتی رہی ٹھوکر، کہتا تھا نہیں دوں گا میں فوجوں کو پلا کر، جب شمر لئی کر چکا سیلاب یہ لشکر، دکھلا کے مجھے پھینک دیا پانی زمین پر، تب سمجھی میں کیا ہوتا ہے امید دلانا، پیاسی ہے سکینہ ایک جام ہوا شام غریباں میں میسر، وہ کوزہ میں رکھ آئی ہوں اصغر کی لحد پر، تھا مجھ سے بھی چھوٹا میرا بھیا میرا دلبر، شرمندہ میں ہو جاتی چچا پیاس بجھا کر، اب اپنے ہی ہاتھوں سے میری پیاس بجھانا، پیاسی ہے سکینہ ایک رسی میں ہم سب کے گلے باندھ کے آدھا کرتے ہوئے تشہیر چلے جانب کوفہ، اور اس پہ مصیبت یہ تھی قد چھوٹا تھا میرا، اٹھتی تھی جو پھوپیاں تو گلا کھچتا تھا میرا، گردن کا میرے زخم چچا دیکھنے آنا، پیاسی ہے سکینہ جس روز سے اصغر کو ملا بابا کا سینہ، اس روز سے اموں نہیں سو پائی سکینہ، اس حال میں جاؤں گی میں کس طرح مدینہ، آ جائے مجھے موت ہے کس کام کا جینا،
جاگی ہوں بہت آگے چچا مجھے کو سنانا پیاسی ہے سکینہ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلقنا في أمة الذي فاز رتبته إلى قاب قوسين وأكرمنا بولاية وصيه الذي ردت له الشمس مرتين وجاهد بالسيفين وصلى إلى القبلتين وشرفنا بحب الزهراء أم السبطين وجعلنا من الباكين على مصاب الحسن والحسين والتسعة من ذرية الحسين الذين من بكى على مصابهم رجح حسناته أعمال الثقلين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الكونين رحمة للدارين جد الحسنين أعني أبا القاسم محمد وعلى أهل بيته الأطيبين الأطهرين رحمة الله على محبيهم ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم أجمعين أما بعد فقد روي عن الإمام الصادق عليه أفضل التحية والسلام السلام على ولي الله وحبيبه السلام على خليل الله والنجيبه صدق مولانا الكريم درود پڑھیے محمد وآلہ سلسلہ گفتگو کی آخری تقریر گفتگو کا عنوان معارف زیارت اربعین اس عنوان کو منتخب کرنے کا مقصد کہ جب روز اربعین کے جو بہت قریب آ چکا ہے جب اس دن ایک چاہنے والا ایک عاشق ایک حسین سے محبت رکھنے والا اپنے آقا کی بارگاہ میں سلام پیش کرے اس زیارت کی تلاوت کرے کہ جو چھٹے امام نے ہمیں تعلیم دی ہے تو اس زیارت کے الفاظ کی معرفت اور
بصیرت کے ساتھ زیارت کی تلاوت کرے. جب زیارت کرے تو مقامات حسین علیہ السلام کو محسوس کرتے ہوئے زیارت کی تلاوت کرے. 3 دن کی مختصر سی گفتگو تھی. گزشتہ 2 دنوں میں جس قدر ہو سکا مطالب کو مختصر کر کے آپ کی خدمت میں اس زیارت اربعین امام حسین کے پہلے لفظ یعنی لفظ سلام کہ جو ہر زیارت میں ہی وارد ہوتا ہے اس پر کچھ عرائض پیش کیے گئے. پھر زیارت کا پہلا جملہ السلام علی ولی اللہ و حبیب. حسین کے ولی خدا ہونے کا کیا مطلب ہے اور حسین کے حبیب خدا ہونے کا کیا مطلب ہے، یہ کل کی گفتگو میں آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا. آج کی تقریر کا عنوان زیارت کا دوسرا جملہ السلام علی خلیل اللہ و نجیب. چھٹے امام اپنے جد حسین کو مخاطب کر کے فرما رہے ہیں میرا سلام ہو اس حسین پر کہ جو خلیل خدا ہیں نجیب خدا ہے. آج فقط ایک لقب پر بات کروں گا اور اسی لقب پر ہم اپنی اس برس کی معارف زیارت اربعین کی گفتگو کو سمیٹ دیں گے. میرا سلام ہو اس حسین پر کہ جو خلیل خدا ہے خلیل اللہ. حسین پر میرا سلام. خلیل کسے کہتے ہیں؟ خلیل نکلا ہے خلت سے. خلیل کہتے ہیں دوست کو. چھٹے امام حسین کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں آپ اللہ کے خلیل ہیں، آپ اللہ کے دوست ہیں. انصاف سے بتائیے جب بھی کبھی خلیل اللہ کا لقب کانوں میں پڑا سنا تو کون سی ہستی ذہن میں آ جاتی ہے؟ خلیل خدا ابراہیم علیہ السلام. خدا آپ سب کو سلامت رکھے. خلیل کا لفظ ذہن میں آتا ہے تو اس لفظ کا معنی یعنی دوست یہ معنی ذہن میں بعد میں آتا ہے. پہلے خلیل خدا ابراہیم کی ذات آ جاتی ہے. ابراہیم کا خلت سے اور خلیل خدا ہونے سے تعلق اتنا گہرا ہے کہ جب لفظ خلیل سنتے ہیں معنی بعد میں ذہن میں آتا ہے، پہلے ذات ابراہیم ذہن میں آتی ہے. بالکل ویسے ہی کہ جیسے علی کا رشتہ ولی سے اتنا پکا ہے جب لفظ ولی کانوں میں پڑتا ہے تو ولی کا معنی بعد میں ذہن میں آتا ہے، پہلے ذات علی ابن ابی طالب آ جاتی ہے. ابو طالب علیہ السلام جب خلیل اللہ کا لقب آیا اب امام بھی یقیناً اس بات کو جانتے ہیں کہ میں حسین کو خلیل خدا کہہ کر مخاطب کر رہا ہوں. جب مومن جب مسلمان حسین کی زیارت اربعین کی تلاوت کرے گا خلیل اللہ کا لقب سنے گا تو پہلے اس کے ذہن میں نبی خدا ابراہیم آئیں گے. پھر بھی امام نے دانستہ اس لقب کا انتخاب کیا. کیا وجہ ہے؟ تاکہ دنیا والوں کے ذہن میں پہلے خلیل خدا ابراہیم کی اپنے خدا سے دوستی آ جائے، پہلے لوگوں کے ذہن میں مقام ابراہیم آ جائے اور مقام ابراہیم سے یہ قوم مقام حسین ابن علی تک پہنچے، تاکہ ابراہیم اور حسین کے رتبے کو محسوس کر سکیں. توجہ کر رہے ہیں؟ جب خلیل اللہ کے لقب پر بات ہے تو یقیناً ابراہیم خلیل اللہ کی بات بھی ہوگی. کیسے ابراہیم کو یہ خلت کا رتبہ ملا اور اس خلیل خدا کی صفات کیا تھیں، اور پھر ہمیں ذات حسین ابن علی میں دیکھنا پڑے گا کہ یہ خلیل خدا ہونے کی علامات میں سے کس قدر میرے مولا میں پائی جاتی ہیں. کیوں چھٹے امام اپنے جد حسین کو نبی اللہ ابراہیم کی مانند خلیل خدا کہہ رہے ہیں؟ توجہات میرے ساتھ ہیں. میں ایک تقابل ایک تشبیہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. نبی اللہ خلیل اللہ ابراہیم اور خلیل خدا حسین میں غور کیجئے گا. ابراہیم کون؟ اللہ کے خلیل. نبی اللہ ابراہیم کی ولادت جب قریب آئی تو
اس دور کے نجومیوں نے بھی نمرود کو ویسے ہی خبر کر دی جیسے نبی اللہ موسیٰ کی ولادت سے قبل جادوگروں نے فرعون کو خبر کی تھی۔ اب کوئی مولود آنے والا ہے جو آپ کے تخت کو پلٹ دے گا۔ ایک جملہ اور آگے بڑھاؤں، نجومیوں نے نمرود کو ویسے ہی خبر کر دی تھی جیسے بنی اسرائیل، جیسے جادوگروں نے فرعون کو کی تھی اور جیسے درباری مفتیوں نے بنو عباس کو کی تھی۔ وقت کے امام کی ولادت کی خبر محسوس کیجئے گا۔ نجومیوں نے نمرود سے کہہ دیا کوئی بچہ ہے پیدا ہونے والا ہے، ستاروں کا علم یہ بتا رہا ہے، یہ ایک مختلف موضوع ہے، علم نجوم کی اہمیت، آل محمد کا اس علم نجوم پر نظریہ، عقیدہ ایک مختلف موضوع ہے۔ نجومیوں نے خبر دی ایک بچے کی ولادت ہوگی، اے نمرود تیری تخت کو پلٹ دے گا، تیری حکومت کو برباد کر دے گا۔ کیا کیا؟ وہی جو ہر ظالم بادشاہ کرتا آیا ہے۔ حکم ہوا تمام حاملہ خواتین کے شکم کو چاک کیا جائے، جو نومولود ہو اسے قتل کر دیا جائے۔ نبی اللہ ابراہیم کی والدہ نے اپنی مولود کی حفاظت کے لیے شہر کو ترک کیا اور ایک غار کا رخ کیا۔ جب نبی اللہ ابراہیم کی ولادت کا وقت قریب آیا تو ابراہیم کی والدہ نے رازداری کے ساتھ ایک داعیہ کو، ایک قابلہ کو، ایک مددگار خاتون کو اپنے ساتھ بلایا۔ اس داعیہ نے نبی اللہ ابراہیم کی ولادت کے مرحلے پر مادر ابراہیم کی مدد کی۔ اس داعیہ کے ہاتھوں میں ابراہیم کی ولادت ہوئی۔ خود داعیہ کہتی ہے، ابراہیم خلیل خدا کا مقام، خود داعیہ یہ کہتی ہے، خود قابلہ یہ کہتی ہے کہ میں نے یہ سوچ رکھا تھا کہ ذرا اس بچے کی ولادت ہو جائے، شہر جا کر نمرود کے ہرکاروں سے شکایت کر کے انعام حاصل کروں گی، لیکن ایک مرتبہ جب ابراہیم کی ولادت میرے ہاتھوں پر ہوئی، ایک لحظے کو میری نگاہیں ابراہیم کے چہرے پر پڑی اور نگاہیں چہرے ابراہیم پہ ٹک کر رہ گئیں۔ ابراہیم نبی خدا، ابراہیم حجت خدا، ابراہیم خلیل خدا، کہتی ہے چہرے کا نور اتنا تھا کہ میں ساری شکایات بھول گئی، میں ساری دنیا کو فراموش کر گئی۔ دل یہ چاہ رہا تھا کہ سب کو چھوڑ کر بس اس حجت خدا، اس خلیل خدا، اس نومولود بچے کا چہرہ تکتی رہوں۔ یہ ہے جمال، یہ ہے جلال، یہ ہے نور کس کا؟ خلیل اللہ ابراہیم کا، کہ بعد ولادت وہ جو کافرہ ہے، داعیہ ہے، دشمنی کا ارادہ رکھ کے آئی تھی، چہرے کو دیکھا، چہرے کا نور دل میں اتر گیا، حجت خدا کی محبت دل میں سرایت کر گئی، بغض محبت میں بدل گیا۔ یہ تھا خلیل اللہ ابراہیم کا مرتبہ۔ اب ذرا خلیل خدا حسین کا مرتبہ سنیے۔ یہاں روایت کرنے والی کون تھی؟ ایک داعیہ، ایک غیر، ایک اجنبی۔ اب حسین خلیل خدا کا رتبہ پیش کر رہا ہوں، راویہ کون ہے؟ خود مادر امام حسین حضرت صدیقہ کبریٰ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ۔ کون شہزادی کہ جس کا نام ہی زہرا ہے؟ زہرا کسے کہتے ہیں؟ درخشندہ کو، کہ جو اپنے نورانی وجود اور اپنے وجود کے نور کی وجہ سے زہرا کہلائیں۔ زہرا کسے کہتے ہیں؟ کہ جن کے بارے میں امہات المؤمنین نے اس بات کو لکھا۔ کیا لکھا؟ کہ اگر ہمارے حجرے میں کہیں سوئی گر جاتی تو ہم چراغ اٹھانے کی زحمت نہیں کرتے تھے۔ زہرا کہ جن کا نام زہرا ہے، انہیں اپنے حجرے میں دعوت دیتے تھے، شہزادی کے چہرے کے نور میں ہم سوئی کو رات کی تاریکی میں ڈھونڈ لیا کرتے تھے۔ یہ ہے زہرا کے نور کا عالم۔ وہ زہرا اپنے فرزند حسین خلیل اللہ کے بارے میں روایت کرتی ہے۔ ابراہیم والی روایت ذہن میں رکھیے گا، ابراہیم بھی خلیل خدا، حسین بھی خلیل خدا۔ توجہات میرے ساتھ ہیں؟
وہ شہزادی کونین کے جن کے نور کی گواہی امہات المومنین دیتی نظر آئی، وہ خود روایت کرتی ہیں، خود فرماتی ہیں۔ راوی کون ہے؟ حضرت ابو ذر غفاری ہیں۔ شہزادی کونین نے خود حضرت ابو ذر کو بتلایا، اے ابو ذر، جب میرے شکم میں حسین کے 6 ماہ مکمل ہو گئے تو میرے بچے حسین کے نور کا عالم یہ تھا، کنت لا احتاج الى المصباح فی لیلۃ ظلماء، ابھی حسین شکم مادر میں ہے مگر وجود حسین کا نور اتنا ہے کہ مجھے رات کی تاریکی میں نور حسین کے باعث چراغ کی ضرورت نہیں رہتی تھی۔ حسن حسین کی ماں گرامی شہزادی کونین خاتون جنت عطا فاطمہ جناب سید آمد بلند سے بلند کر سکو۔ یہ حسین خلیل خدا ہے، یہ ولادت سے پہلے کا مرحلہ ہے۔ قلت لا احتاج الى مصباح فی لیلۃ ظلماء، تاریک رات میں مجھے حسین کے نور کی وجہ سے کسی چراغ کی حاجت نہیں تھی۔ کوئی آ کر کہتے کم سن بچہ، ابراہیم بھی ابھی گود کے ہیں، حسین بھی کم سن ہے، کم سن بچوں کا چہرہ ویسے ہی بڑا جمیل ہوا کرتا ہے۔ ہم جواباً کہیں گے فقط اتنا نہیں، یہ امام حسین کی اس دنیا میں آمد کی ابتدا تھی، اب مولا کی کا اس دنیا میں اختتام سنیے۔ حسین خلیل خدا ہے۔ خلیل خدا کی ایک علامت یہ ہے کہ چہرے کا نور دیکھنے والے کو مبہوت کر دیتا ہے۔ ابراہیم داعیہ دشمنی کا ارادہ رکھ کے آئی تھی مگر نور ابراہیم نے مبہوت کر دیا۔ راوی خود یزیدی لشکر میں سے ہے، کہتا ہے کہ جب حسین علیہ السلام، مصائب سے بہت دور ہوں، اس جملے کو برداشت کیجیے گا، جب امام حسین علیہ السلام کربلا کے میدان پر تھے، زخموں سے چور چور تھے، بدن ایک ایک مقام زخمی، برداشت کیجیے گا، مصائب سے دور ہوں، خلیل خدا کا نور پیش کرنا چاہتا ہوں، بدن زخموں سے چور چور تھا، میں قتل حسین کی غرض سے آگے بڑھا۔ اس کے جملے ہیں، دربار میں گواہی دی تھی، لقد شغلنی نور وجہہ عن قتلہ، مجھے چہرہ اس زخمی عالم میں، اس بڑھاپے و ضعف میں، مجھے چہرہ حسین کے نور نے اس قدر مبہوت کر دیا کہ میں بھول گیا کہ میں حسین کو قتل کرنے آگے بڑھا تھا۔ اللہ اکبر، لقد شغلنی نور وجہہ عن قتلہ، کہ حسین کے قتل سے کو فراموش کرا دیا کس نے؟ ایک مرتبہ فقط میری نگاہ چہرہ حسین ابن علی پر پڑ گئی۔ اگر توجہات میرے ساتھ ہیں، درود پڑھیے محمد و آل محمد۔ یہ ہے خلیل خدا کی کمسنی۔ بات کو اور آگے بڑھاؤں گا لیکن اس سے پہلے ایک بنیادی سوال اٹھتا ہے کہ خلیل خدا کو اس خلت کا، اس خدا سے دوستی کا مرتبہ کیسے نصیب ہوتا ہے؟ کیوں کر ابراہیم خلیل اللہ کہلائے؟ کیوں کر آقا حسین خلیل اللہ کہلائے؟ ایک واقعہ کہ جس میں آج حسین کے عزاداروں کے لیے ایک بہت بڑا نتیجہ ہے، اور کیجئے گا، ابراہیم کو خلیل خدا ہونے کا لقب کب ملا؟ میرے 8ویں سرکار فرماتے ہیں، اتخذ اللہ ابراہیم عبدا قبل ان یتخذہ نبیا، اللہ نے سب سے پہلے ابراہیم کو اپنا عبد اور بندہ قرار دیا، جب عبد قرار دے دیا پھر نبوت عطا کی، جب نبوت دے دی پھر رسالت عطا کی، جب رسالت دے دی پھر خلت عطا کی، اور جب خلت دے دی سب سے بڑا رتبہ جو ابراہیم کو ملا وہ امامت کا عہدہ تھا۔ ابراہیم کو خلت کا رتبہ کیسے ملا؟ روایت کہتی ہے، تاریخ کہتی ہے کہ نبی اللہ ابراہیم اپنی جوانی کے زمانے میں بکریاں چرا رہے تھے، کئی انبیاء کے جو چرواہے رہے، ابراہیم بکریاں چرا رہے ہیں، بیابان ہے،
نبی اللہ ہیں اور ان کے ساتھ کچھ بکریاں ہیں جو چل رہی ہیں۔ ابراہیم کو ایک جانب سے اللہ کی حمد اور اس کی تسبیح کی آواز آئی، اور آواز اتنی حسین تھی اور الفاظ بھی وہ تھے کہ جو ابراہیم جیسے نبی نے خدا کی حمد میں ویسے الفاظ اس سے پہلے کبھی نہ سنے تھے۔ ابراہیم کہ جو خدا کے عشق میں گرفتار تھے، کہ جنہیں بندگی کا مزہ آ چکا تھا، جیسے ہی خدا کی اس حسین تسبیح کو سنا فوراً سے دل چاہا کہ اس جانب جاؤں جہاں سے اس تسبیح کی آواز آ رہی ہے۔ تسبیح کیا تھی؟ بہت حسین اور جمیل لہجے میں کوئی اللہ کی تسبیح کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح۔ ابراہیم آواز کا تعقب کرتے کرتے اس جگہ پہنچ گئے جہاں سے تسبیح کی صدا آ رہی ہے۔ کیا دیکھا کہ خوبرو جوان ہے کہ جو اللہ کی تسبیح اس حسین انداز میں کر رہا ہے۔ ابراہیم پہنچے، وہ جوان خاموش ہو گیا۔ ابراہیم نے اس سے فرمایا کہ اے جوان، اتنی حسین تسبیح اپنے رب کی، اپنے خالق کی، اس سے قبل میں نے کبھی نہیں سنی، ایک بار اور سنا دے۔ ابراہیم خلیل خدا کیسے بنے، غور کر رہے ہیں؟ ایک بار اور یہ تسبیح سنا دے۔ مسکرا کر کہا ہے ابراہیم، ہر شے کی کچھ قیمت ادا کرنی پڑتی ہے، نبی ہوں، یہ بکریوں کا ریوڑ ہے، تو ایک بار یہ حمد کر دے، خدا کی حمد پر یہ آدھی بکریاں میں تیرے نام کر دوں گا۔ نوجوان نے آدھی بکریوں کو جدا کیا اور ایک مرتبہ خدا کی حمد کی، سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح۔ ابراہیم کو اتنا لطف محسوس ہوا اللہ کی اس حمد کو اس جوان کے لبوں سے سن کر، اس کے لہجے میں سن کر، پھر فرمایا ایک بار اور سنا دے۔ ایک اہم نتیجہ پیش کروں گا عزاداران کی خدمت میں، غور کیجئے گا، ایک بار اور سنا دے۔ اے ابراہیم قیمت لگے گی، یہ باقی آدھی بکریاں بھی تیری ملکیت میں دیتا ہوں، ایک مرتبہ مجھے میرے معبود کی حمد سنا دے۔ نوجوان نے پھر کہا سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح۔ ابراہیم کو اتنا سرور محسوس ہوا، ایک بار اور سنا دے۔ اے ابراہیم قیمت لگے گی، اب دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، مجھے خدا کی، میرے معبود کی، میرے معشوق کی، میرے خالق کی حمد ایک بار اور سنا دے، خود اپنی ذات کو زندگی بھر تیری غلامی میں دے دوں گا۔ نوجوان نے مسکرا کر حمد کی، سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح۔ نبی خدا ابراہیم اللہ کے ذکر میں، اپنے محبوب کے ذکر میں اس قدر گرفتار، اس قدر لطف محسوس کر رہے ہیں۔ ایک مرتبہ اس نے حمد سنائی، ابراہیم نے فرمایا آج سے میں نبی اللہ ابراہیم خود کو تیری غلامی میں دیتا ہوں۔ نوجوان مسکرایا، اے ابراہیم، نہ ہمیں تمہاری غلامی کی ضرورت ہے، نہ ہمیں تمہاری بکریوں کے ریوڑ کی حاجت ہے، ہم خدا کے وہ فرشتے ہیں کہ جنہیں خدا نے تمہارا امتحان لینے بھیجا تھا۔ خدا یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ تمہیں اللہ کے ذکر سے کتنی محبت ہے، تمہیں اللہ کے ذکر اور اس کی تسبیح سے کتنا عشق ہے۔ خدا نے دیکھ لیا۔ اے ابراہیم، خدا یہ فرما رہا ہے کہ آج سے ہم آپ کو مرتبہ خلت عطا کرتے ہیں، آج سے آپ ہمارے ذکر سے محبت کرنے کے باعث خلیل خدا کہلا رہے ہیں۔ نہیں عزیزوں، میں نے پڑھ دیا، آپ نے سن لیا، تھوڑی توجہ کیجئے گا۔ ابراہیم اپنے خدا کے ذکر کی محبت میں گرفتار ہے۔ کس حد تک؟ ابراہیم کو اپنے اللہ سے عشق ہے، کیسا کہ اس پروردگار کے ذکر کو سننے کے لیے ابراہیم اپنا سب کچھ لٹا رہے ہیں۔ اب سمجھ آیا کہ ہم عزاداران حسین، حسین کے نام پر، حسین کی مجلس کے نام پر کیوں اپنا سب کچھ لٹا دیتے ہیں۔ یہ عشق کا تقاضا ہے کہ جس سے محبت ہوگی، جس سے عشق ہوگا، اس کے ذکر پر لٹانے سے پہلے سوچا نہیں جائے گا۔ اگر پیغام پہنچ گیا، ایک درود پڑھیے محمد والے۔
ہمراہ جتنے بھی ہیں مولا ان سب کی حاجت کی قبولیت کے مجلس کی قبولیت کے لیے امام زمانہ فرزند تیرا سلام اللہ علیہ آباد بلندر سلوات جو کر رہے ہیں یہ تھی ابراہیم کی اپنے خدا کے ذکر سے اپنے خدا کی یاد سے محبت کہ خلیل خدا کہلائے. اب ذرا سنیے کہ کربلا کے میدان میں آقا حسین نے شعر کی صورت میں ہم تک کیا پہنچایا. حسین کو اپنے خالق و معبود سے کیسا عشق تھا, حسین کا اپنے پروردگار سے کیسا تعلق تھا کہ یہ بھی خلیل خدا کہلائے. مولا نے میدان کربلا میں روز عاشور ان اشعار کو پڑھا. فرماتے ہیں ترکت الخلق طرا لکی اراکا ترکت الخلق طرا فی ہواکا وایتمت العیال لکی اراکا فواللہ لو قطعونی اربا اربا لما مال الفؤاد الی سواکا. ترکت الخلق طرا فی ہواکا, اے خدا مجھ حسین نے تمام کائنات کو چھوڑ دیا تیری محبت میں. وَأَيْتَمْتُ الْعَيَالَ لِكَيْ أَرَاكَ, اے خدا مجھ حسین نے اپنی آل و اولاد کو یتیم کر دیا تاکہ تجھے دیکھ سکوں, تاکہ تیری توحید کو پا سکوں, تاکہ تیرے پیغام کو بچا سکوں, تیری نظر کرم کو پا سکوں. فَلَوْ قَطَعُونِي فِي حُبِّكَ إِرْبًا إِرْبًا, اے خدا اگر یہ دنیا والے تیری محبت میں مجھے کئی ٹکڑوں میں تقسیم بھی کر دے, لَمَا مَالَ الْفُؤَادُ إِلَى سِوَاكَ, تو حسین کا یہ دل تیرے سوا کسی اور کی طرف راغب نہیں ہوگا. گھر میں آرام و چین سے مصلی عبادت پہ عبادت کرنا آسان ہے, اپنا سب کچھ لٹا کر خدا کا ذکر کرنا یہ بڑی بات ہے. حسین کی حمد و ثنا تھی کہ خدا نے رتبہ کیا دیا, السلام علی خلیل اللہ و نجیب. اے حسین آپ بھی خلیل خدا ابراہیم کی مانند اللہ کے خلیل کہلائے. بات کو ایک منزل اور آگے بڑھانا چاہوں گا. اگر آخر تک بیٹھے ہوئے افراد کی توجہ ہے تو ابتدا سے آخر تک مل کر حسین کی عظمت پر ایک درود پڑھیں. کی گفتگو کا معاملہ کیا کہ ابراہیم بھی خلیل خدا, حسین بھی خلیل خدا. بات کو ایک منزل ایک مرحلہ آگے بڑھا رہا ہوں. ابراہیم خلیل خدا, زندگی میں کئی امتحانات ہوئے, سب سے بڑا امتحان کیا ہوا؟ قرآن کی آیت نے نقل کیا, یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک انی اذبحک فانظر ماذا ترى. اے میرے بیٹے اسماعیل میں مسلسل خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. اے اسماعیل بتائیے آپ کی کیا رائے ہے؟ یہاں رک کر ایک نتیجہ پیش کر کے آگے بڑھوں. ابراہیم کون ہے؟ اللہ کے نبی, اولو العزم نبی, اور اسماعیل بھی یہ بات جانتے ہیں. اسماعیل کون ہے؟ ابراہیم کے جوان فرزند کے جو بابا کے انتہائی فرما بردار ہیں. کیا ابراہیم کو کوئی شک تھا کہ اگر میں اسماعیل کو ذبح ہو جانے کا حکم دوں گا تو یہ نبی خدا کے حکم کے آگے چوچرا کریں گے, انکار کریں گے, شک میں پڑیں گے؟ نہیں, باپ نبی خدا, بیٹا اسماعیل جیسا مطیع و فرما بردار. پھر بھی ابراہیم اپنے فرزند سے مشورہ کر رہے ہیں, کچھ سمجھانا چاہ رہے ہیں, کچھ پیغام دے رہے ہیں. خصوصاً نوجوان اولاد کے والدین, ہم جتنے بھی سمجھدار ہو جائیں, جب اولاد جوان ہو جائے, اسلام کا ادب یہ ہے کہ اب اولاد کو مشاورت میں, مشورے میں, ڈسکشن میں شامل کیجئے. بات پہنچ گئی. انی ارا فی المنام, اے اسماعیل, نبی خدا ابراہیم کہہ دیتے, نہ بتاتے, چھری لاتے ذبح کر دیتے, اسماعیل چھو نہ کرتے. مگر نہیں, انی ارا فی المنام, میں خواب میں دیکھ رہا ہوں, انی اذبحک, میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں, فانظر ماذا تری, آپ کی کیا رائے ہے؟ وہ جواب جو اسماعیل کو دینا تھا وہی دیا, یا ابت افعل ما تؤمر,
اے بابا جو حکم آیا انجام دیجئے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ کیا ہوا؟ فلما اسلم وتلہ للجبین، ابراہیم نے خود کو قربانی کرنے کے لیے، اسماعیل کو قربانی ہونے کے لیے تیار کر لیا۔ اپنی آنکھوں پر پٹی کو باندھا، اسماعیل کے ہاتھوں پیروں پہ پٹی کو باندھا، تاکہ باپ بیٹے کو ذبح ہوتے نہ دیکھے اور بیٹا ذبح ہوتے ہوئے زیادہ نہ تڑپے۔ چھری کو لیا ہے، اسماعیل کی گردن پر رکھا ہے، ابراہیم نے چھری کو اسماعیل کی گردن پہ چلایا ہے۔ ابراہیم نہیں جانتے تھے کہ اللہ نے اسماعیل کی جگہ پر جنت سے ایک دمبے کو بھیج دیا ہے۔ اور کیجئے گا، بہت اہم بات ہے، اولو العزم نبی ابراہیم خلیل خدا، ابراہیم نے جب خنجر چلایا، ابراہیم کو علم نہیں تھا کہ اللہ نے اسماعیل کے بدلے ایک میڈھے کو، ایک بھیڑ کو، ایک شیپ کو رکھ دیا ہے۔ ابراہیم اس چاہ اور عقیدے سے چھری چلا رہے ہیں کہ اللہ کے حکم کے آگے میرا فرزند بھی قربان ہے۔ یہی وجہ ہے جب ابراہیم نے آنکھوں سے پٹی کو ہٹایا، کیا دیکھا؟ اسماعیل صحیح سلامت ہیں، جنت سے ایک بھیڑ بھیجی گئی ہے کہ جسے ابراہیم نے قربان کیا ہے، کہ جو ابراہیم کی چھری سے ذبح ہوئی ہے۔ کیا ہوا؟ میرے 8ویں سرکار غریب الغرباء امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ السلام، سرکار کتاب عیون اخبار رضا، شیخ صدوق علیہ الرحمن نے اس روایت کو لکھا۔ 8ویں امام فرما رہے ہیں کہ جب اللہ نے ابراہیم کے فرزند اسماعیل کی جگہ پر جنت کی ایک بھیڑ کو ذبح ہونے دیا، روایت کے جملے، تمنا ابراہیم ان یکون یذبح ولدہ بیدہ، ابراہیم کی تمنا یہ تھی کہ خدا کے امتحان کو پورا کرنے کے لیے کاش میں اپنے فرزند کو اپنے ہاتھ سے ذبح کر پاتا، تاکہ اس کے ذریعے سے کیا پاتا کہ اللہ کی بارگاہ میں فرزند کے قربان کر دینے کا جو بلند ترین ثواب اور مرتبہ ہے، میں اپنے فرزند کو قربان کر کے اللہ کی راہ میں وہ بلند ترین مرتبہ حاصل کر لیتا۔ تمنا کی، مجھے اس بات کا رتبہ مل جاتا کہ جس نے اپنے فرزند کو اللہ کی راہ میں قربان کیا، اور اس سے بڑھ کر کوئی رتبہ نہیں ہے۔ تمنا کی، کیا ہوا؟ اوحی اللہ الیہ، اللہ نے ابراہیم کی طرف پیغام بھیجا، یا ابراہیم من احب خلقی الی، اے ابراہیم میری تمام مخلوق میں سب سے زیادہ تیرا محبوب کون ہے؟ سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ کیا فرمایا؟ یا ربی احب خلقک الی حبیبک محمد۔ اے خدا تیری تمام مخلوق میں تیرے ابراہیم کو اگر سب سے زیادہ کسی سے محبت ہے تو یہ وہی ہے کہ جس سے تجھے سب سے زیادہ محبت ہے، وہ تیرے حبیب محمد کی ذات ہے۔ اب خدا نے اگلا سوال کیا، یہ بتاؤ اے ابراہیم، فَذِبْحُ وَلَدِكَ بِيَدِكَ أَعَزُّ عَلَيْكَ أَمْ ذِبْحُ وَلَدِهِ بِأَيْدِ الظَّالِمِينَ۔ خدا نے ایک تقابل رکھا، اے ابراہیم جب تمہیں محمد سے سب سے زیادہ محبت ہے تو یہ بتاؤ کہ اپنے فرزند کا اپنے ہاتھوں سے ذبح کر دینا یہ تمہیں زیادہ تکلیف دے گا، یا محمد کے فرزند کا ظالموں کے ہاتھوں ذبح ہونا تمہارے لیے زیادہ تکلیف کا باعث بنے گا؟ خدا کی قسم یہ ابراہیم کی ولایت تھی، یہ ابراہیم کا عقیدہ تھا۔ جواب دیا، فوراً جواب دیا، بل ذبح ولدہ بعید الظالمین اعز علی، اے خدا محمد وہ جن پر میری اولاد قربان، جن کے بچوں پر میرے بچے قربان، اے خدا محمد کے فرزند کا ظالموں کے ہاتھوں ذبح ہو جانا مجھ ابراہیم کو اپنے بیٹے کو ذبح کر دینے سے زیادہ سخت ہوگا، زیادہ تکلیف دہ ہوگا۔ کیا سمجھا رہے؟ مجھے حسین سے محبت زیادہ ہے بنسبت اسماعیل کے۔
مجھے اپنی اولاد سے زیادہ محمد کی آل سے محبت ہے. یہ عقیدہ ہے, یہ ولایت ہے. اس موقع پر جبرائیل نازل ہوئے, اس ابراہیم کو پورا واقعہ کربلا سنایا. روایت کہتی ہے فجزع ابراہیم, ابراہیم نے گریہ کیا, مصائب کربلا کو سن کے روئے, اپنا نام حسین کے عزاداروں میں لکھوایا. آواز قدرت آئی, اے ابراہیم تمہیں اپنے فرزند کو ذبح کرنے کے نتیجے میں ہماری بارگاہ میں جو مقام ملنا تھا, ہم نے حسین پر گریے کے باعث تمہیں وہی مقام عطا کر دیا. ابراہیم جو اجر تمہیں فرزند کو ذبح کر کے ملنا تھا, وہی اجر ہم نے تمہیں تمہاری حسین سے محبت کے نتیجے میں دے دیا. حسین کی عزاداری سے ہم نے تمہیں وہی مرتبہ اور مقام دے دیا. اللہ اکبر. اب تک کی گفتگو کا نتیجہ کیا تھا کہ اگر ابراہیم خلیل خدا ہیں تو حسین بھی خلیل خدا ہیں. اس روایت کے بعد مجھے نتیجے کو بدلنے دیجئے کہ ابراہیم خلیل خدا ہیں, مگر ابراہیم خلیل خدا کی خلت بھی حسین کے صدقے میں ہے. جو پہنچ گئے, جو میرے ساتھ ہیں, ایک درود پڑھیے آقا حسین کی عظمت. کل مجلس نہیں ہے, آپ سب جانتے ہیں, اعلان پہنچ چکا ہے. باہر انشاءاللہ ایک مجلس کا انعقاد ہے, جس وجہ سے یہاں اندر کے مجلس کو منسوخ کیا گیا ہے, تو کل تو گفتگو نہیں ہو پائے گی. کیا آپ اجازت دیں گے کہ آج تھوڑا سا آپ کا وقت زیادہ لیا جائے, حسین کے مقامات, مولا حسین کے مقامات میں سے کچھ جتنا ہو سکے آپ کی خدمت میں پیش کروں؟ اجازت ہے تو ایک درود پڑھیے محمد و آل محمد. ابراہیم تمہیں اپنے بیٹے کی قربانی کا جو اجر ملنا تھا وہ حسین پر مصائب پر گریہ کر کے ہم نے دے دیا. اور کیا فرمایا, وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ. اے ابراہیم ہم نے اس اسماعیل کی قربانی کا فدیہ اور بدلہ قرار دیا. کسے؟ ذبح عظیم کو. عام طور پر جب کسی ایک شے کو دوسری شے کا فدیہ قرار دیا جائے تو یہ اس بات پر علامت ہوتی ہے کہ جو فدیہ بن رہا ہے, فدیہ بننا یعنی اس کے بدلے قربانی دینا, اس پر فدا ہو جانا. جو فدیہ بن رہا ہے وہ کمتر ہے, جس کا فدیہ قرار دیا جا رہا ہے وہ برتر ہے. انسان کا فدیہ جانور کو قرار دیا جاتا ہے, روزوں کا فدیہ کچھ مقدار میں آٹے کو قرار دیا جاتا ہے. خدا نے چاہا کہ قیامت تک کسی کے ذہن میں یہ گمان نہ آئے کہ ہم نے جسے اسماعیل کی قربانی کا فدیہ قرار دیا وہ رتبے میں اسماعیل سے کمتر ہے, کہ جیسے عام طور پر فدیے کا ہوتا ہے. کیا فرمایا, ایک لفظ کا اضافہ کر دیا, وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ نہیں کہا, وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عظیم کہا. ہم اسماعیل کی قربانی کا فدیہ بنا رہے ہیں, کسی کی قربانی کو, لیکن جو فدیہ بن رہا ہے یہ ایک عظیم فدیہ ہے, اسے کوئی حقیر فدیہ نہ سمجھے. یہاں فدیے کا قانون بدل گیا. کیا ہوا؟ اللہ, حسین خلیل خدا ہے, وہ خلیل کے جس کے صدقے میں ابراہیم کو خلت ملی. بات کو ایک منزل آگے بڑھاؤں گا, تھوڑی سی تفصیل ہے, مگر ایک لطیف نتیجہ آقا حسین کی معرفت میں انشاءاللہ کے اس فرش ازا سے اضافہ لے کر اٹھیں گے. اسماعیل کا فدیہ ذبح عظیم, اس بات کو ایک طرف رکھیے, غور کیجئے. ہم نے 12 حدیث سنی ہے, سینکڑوں ہزاروں مرتبہ یہ حدیث سنی ہے. عالم اسلام میں آقا
حسین کے مناقب میں متفقہ علیہ حدیث ہر بچے بوڑھے جوان سب کے لبوں پر ہے. اگر میں پوچھوں آقا حسین کی فضیلت میں رسول کی سب سے مشہور حدیث کون سی ہے؟ جزاک اللہ مولا آپ لوگوں کو سلامت رکھے. آقا حسین کی فضیلت میں سب سے مشہور و معروف حدیث کون سی ہے؟ حسین منی وانا من حسین. کیا ترجمہ ہے؟ حسین مجھ سے ہیں، فقط اتنا نہیں بلکہ میں محمد بھی حسین سے. پہلے ٹکڑے کو دیکھیے، حسین مجھ سے ہے. حسین کون ہے؟ نبی کا نواسا ہے. بہت واضح ہے، حسین مجھ سے ہے، حسین میرا نواسا ہے. دوسرا جملہ وَأَنَا مِنْ حُسَيْن. بات کو ذرا اور واضح کروں، رسول نے مولا کائنات کے بارے میں بھی فرمایا علی منی، لیکن پوری تحقیق کے بعد اطمینان سے کہہ رہا ہوں رسول نے کہیں یہ نہیں فرمایا کہ انا من علی. اللہ اکبر. فاطمہ منی کہہ دیا، انا من فاطمہ نہیں کہا. حسن منی کہہ دیا، انا من حسن نہیں کہا کہیں رسول نے. کیا عجیب بات ہے. حسین منی وانا، کائنات کی افضل ترین مخلوق. اول ما خلق اللہ نور النبی کا یا جابر، سب سے پہلے خدا نے جس نور کو پیدا کیا تیرے نبی کا نور تھا اے جابر. وہ نبی افضل البشر فرمانے انا من حسین، میرا حسین سے رشتہ دو طرفہ ہے. فقط حسین مجھ سے نہیں ہے، میں بھی حسین سے ہوں. کبھی سوچا نبی کیا فرما گئے؟ کبھی غور کیا اس جملے میں کس قدر گہرائی ہے؟ انا من حسین. آپ تفسیر پڑھیے، پوچھئے، جو سنیے کیا ہوگا. انا من حسین، حسین نے میرا دین بچا لیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ رسول حسین سے نہیں، دین رسول حسین سے ہوا. رسول نے یہ نہیں فرمایا، یہ نہیں فرمایا وَدِينِي مِنْ حُسَيْن. کیا فرمایا؟ انا من حسین، میں حسین سے ہوں. میں چاہتا ہوں کہ آج ہم غور کریں، آج ہم سوچیں اس حدیث کا مطلب. توجہات میرے ساتھ ہیں. اس حدیث کی ایک نئی جہت شاید ہم متوجہ نہ ہوں، آقا حسین کے اس مقام کی طرف ملتفت نہ ہوں. پیش کروں گا، زحمت کو تمام کر دوں گا. توجہات ہیں تو ایک درود پڑھیے. بات کہاں رکی تھی؟ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ. دوسرا جملہ جسے یاد رکھنا ہے وہ کیا ہے؟ انا من حسین. فقط حسین مجھ سے نہیں ہے تو بہت واضح ہے، نواسا نانا سے ہوتا ہے. انا من حسین، یہ کیسا نواسا ہے کہ نانا کہہ رہا ہے میں اس سے ہوں. کیا مطلب؟ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ. انا من حسین، کیا ماجرا ہے. اللہ اکبر. روایت کہتی ہے اللہ نے عالم انوار میں، عالم ارواح میں، اس ظاہری مادی عالم سے پہلے کے عالم میں کہ جہاں تمام انسان ذرات کی صورت میں تھے، جہاں تمام لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا تھا الست بربکم قالوا بلا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا تھا بلا اے خدا، یقیناً تو ہمارا رب ہے. یہ تھا عالم ارواح، یہ تھا عالم انوار، یہ تھا عالم الست. اس عالم میں کچھ سوال ایسے تھے کہ جو عام طور پر تمام مخلوق سے ہوئے، کچھ سوال ایسے تھے کہ جو خدا کی حجتوں سے خاص تھے. غور کیجئے گا. اللہ اکبر. عالم ارواح میں اللہ نے تمام انبیاء اور اوصیاء کی ارواح کو جمع کیا. سوال کیا میں ابراہیم کا، جو نتیجے تک جیسے پہنچے گا میرے ساتھ شامل ہو جائے گا. سوال کیا میں ابراہیم کا امتحان لوں گا کہ انہیں اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کا، اسماعیل کو ذبح کرنے کا حکم دوں گا. میں ابراہیم کا امتحان لوں گا کہ وہ اپنے فرزند اسماعیل کو ذبح کریں. لیکن اسماعیل وہ ہیں
کہ جن کے صلب میں میں نے اپنے آخری نبی اور آل نبی کے نور کو رکھا ہے۔ ابراہیم کے دو فرزند ہیں، اسحاق اور اسماعیل۔ اسماعیل وہ کہ جن کی نسل میں محمد و آل محمد تشریف لائے۔ ہمارے نبی کس کی نسل سے ہیں؟ اولاد ابراہیم ہیں، مگر اسماعیل کی نسل سے ہیں، صلب اسماعیل سے ہیں۔ غور کیجئے گا، محسوس کیجئے گا، میں ابراہیم کا امتحان لوں گا، انہیں اپنے فرزند اسماعیل کے ذبح کا حکم دوں گا، لیکن اگر اسماعیل ذبح ہو گئے تو نور محمد کبھی دنیا میں نہ آ پائے گا۔ اے گروہ انبیاء و اوصیاء، جواب دو، تم میں سے کون ہے جو اسماعیل کی قربانی کا فدیہ قرار پائے؟ کوئی آگے نہ بڑھا سوائے حسین ابن علی کے۔ ایک سرہانے سے صدا آئی، اے خدا میں حسین ابن علی تیرے نبی اسماعیل کا فدیہ بنوں گا۔ صدا آئی وفدیناہ بذبح عظیم، حسین نے خود کو قربان کر کے اسماعیل کی زندگی کو بچا لیا۔ اسماعیل زندہ رہے تو نور محمد دنیا میں آ گیا۔ اب سمجھ آیا، انا من حسین، انا من حسین، میں حسین سے ہوں۔ عالم الست میں حسین وعدہ نہ کرتے، محمد مصطفیٰ کا نور دنیا میں نہ آتا۔ اب سمجھ آیا کیوں رسول نے نہیں فرمایا انا من علی، انا من فاطمہ، انا من حسن؟ کیوں فرمایا انا من حسین؟ یہ حسین کا وعدہ تھا عالم الست میں کہ میں اسماعیل کی قربانی کا فدیہ قرار پاؤں، نور محمد دنیا میں آئے گا۔ اللہ اکبر۔ حسین اپنے عالم الست کے وعدے نبھا رہے ہیں۔ حسین کمسنی میں رسول اللہ سے کیا ہوا وعدہ نبھا رہے ہیں۔ یہ ہے حسین خلیل خدا، کہ جسے کائنات کا رسول کہتے انا من حسین، کہ وہ خلیل ہے کہ جس کی قربانی کے صدقے نور محمد اس دنیا میں آ رہا ہے۔ ایک وعدہ عالم الست میں کیا، ایک وعدہ کمسنی میں نانا سے کیا۔ کیا وعدہ کیا؟ ان اللہ قد شاء ان یراک قتیلا۔ اے حسین، خدا کی منشا یہ ہے، خدا کی چاہت یہ ہے کہ خدا تجھے مقتول دیکھے۔ سوال کیا نانا سے کمسنی میں، اما عیالی، اے نانا میرے گھر والوں کا کیا ہوگا؟ جواب دیا ان اللہ قد شاء ان یراہن سبایا، خدا کا فیصلہ یہ ہے کہ انہیں قیدی بنایا جائے۔ ان اللہ قد شاء، خدا کی چاہت ہے۔ حسین کون ہے؟ رضا بقضائہ، تسلیم اللہ، خدا کی چاہت ہے وہی ہوگا، خدا کی چاہت ہے۔ ان اللہ قد شاء، مدینے سے نکل رہے ہیں بڑے بڑے اصحاب، ابن عباس جیسے صحابی امام حسین کو مشورہ دینے آئے، حسین یقین جانیے کوفے والے آپ کی مدد نہیں کریں گے، اے حسین یقین جانیے کہ آپ کو قتل کر دیا جائے گا۔ فرمایا ان اللہ قد شاء ان یرانی قتیلا، خدا کی چاہت یہ ہے کہ حسین کو قتل ہوتا دیکھے تو حسین تبت صحرا پہ قتل ہوتا دکھے گا۔ اے حسین خود جا رہے ہیں، گھر والوں کا نہ لے جائیے۔ اے حسین مخدرات عصمت و طہارت کو نہ لے جائیے۔ اے حسین فاطمہ کی بیٹیوں کو نہ لے جائیے۔ اے حسین اپنی اولاد کو نہ لے جائیے۔ ایک ہی جواب دیا ہے مولا نے، ان اللہ قد شاء یراہن سوایا، خدا کا فیصلہ یہ ہے کہ انہیں قیدی بنتا ہوا دیکھے۔
گا. ہر دل تڑپ رہا ہے حسین کے روضے تک پہنچنے کے لیے. ہر دل ترس رہا ہے زیارت حسین کے لیے. ہمارے دل کی تڑپ ہی کیا ہوگی جو خواہر حسین زینب علیہ کے دل کی تڑپ تھی. ہمیں معلوم ہے, کل بھی کہا تھا, آج بھی کہہ رہا ہوں, ہمیں معلوم ہے کربلا میں ایک عالی شان روضہ ہے, سونے کا گنبد ہے, چاندی کی زری ہے, چاہنے والوں کا ہجوم ہے. میں نہیں بھی گیا, قبر حسین آباد ہے. وہ بہن کہ جو بھائی کو 11ویں محرم کو تخت صحرا پہ پڑا دیکھ کر گئی تھی, تڑپ رہی ہے کسی طرح مجھے میرے بھیا کی قبر دکھ جائے, کسی طرح مجھے بھیا دفن ہونے کے بعد دکھ جائے, کسی طرح میرے دل کو چین آ جائے. میرا بھیا حسین دفن کر دیا گیا, میرے بھیا کو کفن مل گیا, میرے بھیا کی قبر تیار ہو گئی. اسی تڑپ کو لے کر آل محمد آزاد ہو رہے ہیں. کل جہاں سے مصائب کو چھوڑا تھا وہیں سے آگے بڑھاؤں گا. شام کے حاکم نے, لعین نے, یزید نے 3 شرائط شہزادی نے رکھی ہیں, تینوں کو تسلیم کیا. قیدیوں کی آزادی رہائی کا مرحلہ آیا, سید سجاد کی زنجیروں کو بدن سے اتارا گیا. ایک مرتبہ ایک شرط کر کے تینوں شرائط کو پورا کیا گیا. سب سے پہلی شرط کیا تھی؟ شام میں ایک گھر آمادہ کیا گیا, جس طرح سے مدینے میں ماں فاطمہ زہرا نے بیت الحزن بنایا تھا, اس طرح شام میں شہزادی زینب علیہ نے بیت الحزن بنایا ہے. حسین کا پہلا عزا خانہ شام میں بنیاد رہی. بیبیاں عزا خانے میں داخل ہوئی, بیبیوں نے سر کو پیٹ کے, بیبیوں نے رخسار کو پیٹ کے اپنے آقا حسین کو پرسا دینا, اپنے آقا کا ماتم کرنا شروع کیا. شہر شام کی ایک خاتون آتی تھی, بیبیوں کو ان کے بھائی, ان کے والی حسین کا پرسا پیش کرتی تھی. شہزادیاں عزائے حسین میں مصروف تھی کہ دوسری شرط کے پورا ہونے کا وقت آ گیا. منادی نے ندا دی کہ سادات کے لٹے ہوئے تبرکات لائے جا رہے ہیں. اجرکم علی اللہ. میں پڑھ رہا ہوں, پھر کہوں گا مصائب سننے کے نہیں محسوس کرنے کے ہوتے ہیں. کربلا میں لوٹے ہوئے تبرکات لائے جا رہے ہیں. اس جملے کا مطلب جانتے ہو؟ جلدے خیموں سے لوٹا ہوا بستر بھی لایا جائے گا, وہ خون آلود چادریں بھی لائی جائیں گی, 2 چھوٹی چھوٹی بالیاں لائی جائیں گی, ایک خون آلود کردہ لایا جائے گا. بالیاں آئی, عمر رباب نے بڑھ کے آنکھوں سے لگا لیا. اب وہ بچی کہاں رہی جو ان بالیوں کو پہنتی. ایک خون بھرا کرتا آیا, ہر بیوی چہرہ دیکھ رہی ہے. شہزادی زینب اپنی جگہ سے بلند ہوئی. اللہ اللہ, صبر زینب علیہ ام المصائب ہے, جبل الصبر ہے. بڑھ کے کرتے کو اپنے ہاتھوں میں لیا, آنکھوں سے لگایا. بیویوں نے سوال کیا, اے شہزادی کیا اس کرتے کو جانتی ہو؟ تڑپ کر جواب دیا, ارے زینب اس کرتے کو کیسے بھول سکتی ہے, کم سنی کا عالم تھا. ماں فاطمہ زہرا سیدھی جاتی تھی, روتی جاتی تھی. میں نے پوچھا, ماں کیوں رو رہی ہو؟ اے زینب یہ کرتا کربلا میں تیرے بھیا کا کفن ہوگا. اجرکم علی اللہ, اجرکم علی الزہرا. عزیزوں, ایام 40 قریب ہے. آنکھوں میں آنسوؤں کو سجا کر مولا کی بارگاہ میں دعا کیجئے گا. بار الہا, تجھے حسین کا واسطہ, تجھے شہزادیوں کے ارمانوں کا واسطہ, جلد از جلد ان آنکھوں کو حسین کے روضے کا دیدار نصیب کر. بار الہا, تجھے شہزادی زینب کی اپنے بھائی کی قبر کی پہلی زیارت کا واسطہ. بار الہا, جلد از
معزز کربلا کی زیارت نصیب کر. آزاداروں ایک مرتبہ تبرکات مکمل ہوئے. اب منادی نے ندا دی سرہائے شہداء کی آمد ہے. ہر بیوی کے پیارے کا سراتا ہر بیوی بڑھ کے گود میں لیتی, پیشانی پہ بوسہ دیتی. ارے علی اکبر کا سرایا ام لیلہ نے گودی میں لے لیا. قاسم کا سرایا ام فروہ نے گودی میں لے لیا. ایک 6 مہینے کا جان سا سرایا ابو الفضل العباس کا سرایا ام کلثوم نے بڑھ کے گودی میں لے لیا. اسی اسنا میں سن کے سر کو پیٹ کے ماتم کرنا. اسی اسنا میں 2 کم سن بچوں کے سر لائے گئے. سر لانے والی انتظار کر رہی ہے. کوئی بیوی اٹھے گی سینے سے لگائے گی, کوئی بیوی نہ اٹھی. سر لانے والی کنیز نے سوال کیا کیا ان بچوں کی ماں مر گئی ہے؟ شہزادی فضا بلند ہوئی, بچوں کے سر مجھے دے دو. ایک مرتبہ شہزادی زینب کی جانب نگاہ کی ہے. شہزادی بچوں کو پیار نہ کرو گی. فضا جس شے کو ایک مرتبہ صدقہ کر دے. اجرکم علی اللہ. رونے کی راتیں ہیں, نہ جانے اگلے برس یہ فرش ادا نصیب ہو نہ ہو. سرہائے شہداء آ گئے. ایک مرتبہ آقا حسین کا زخمی سر اس عزا خانے میں لایا گیا. ذرا سوچئے, میں چاہتا ہوں تصور کریں, محسوس کریں. ہمارے سامنے حسین کا تابوت کی شبیہ برآمد ہوتی ہے, برداشت نہیں کر پاتے. ذرا سوچئے بیویوں کا عالم کیا ہوگا جن کے سامنے سر حسین لایا جا رہا ہے. ہر بیوی نے اپنے پیارے کے سر کو ایک طرف رکھا. ہر بیوی اپنی جگہ سے بلند ہوئی. السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین. اے ہمارے والی سلام قبول کرو. بیویوں نے کئی دن شام میں اپنے والی کا ماتم کیا. ایک مرتبہ روانگی کا وقت آیا. اس بار اونٹوں پر اماریاں سجائی گئی. بیویوں کی خواہش پر اماریوں پر سیاہ پردے لگائے گئے. ہر بیوی اس عزا خانے سے باہر آتی ہے. ہر بیوی کو مدینے سے روانگی کا منظر یاد آتا ہے. جب مدینے سے روانہ ہو رہے تھے تو ہر بیوی کا وارث اسے سوار کر رہا تھا. اب ہر بیوی کو سوار کرنے کے لیے صرف ایک عابد بیمار ہے. ختم کر رہا ہوں, آپ نے خوب رو لیا. آپ کے آنسو مادر حسین کے دل کے لیے مرہم کا باعث ہوں گے. آزاداروں سر کو پیٹ کے آخری جملے. ارے ہر بیوی سوار ہو گئی. ایک مرتبہ قافلے کے چلنے کا اعلان ہوا. پھوپھی زینب نے بھتیجے کو صدا دی, اے بھتیجے سجاد, ماں میں رباب نظر نہیں آتی. اے پھوپھی اماں, میں جانتا ہوں ماں میں رباب کہاں ہے. پھوپھی کو ساتھ لیا, شام کے قید خانے میں آئے. ایک ماں چھوٹی سی قبر میں بیٹھی ہے. اے سکینہ, ماں کو اجرکم علی اللہ, اجرکم علی الزہراء, اجرکم علی الحسین. خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. خدا آپ کے ناصروں کو قلب نازنین مادر حسین کے لیے ڈھارس کا باعث قرار دے.
ولعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا آل محمد أي منقلب ينقلبون. بار الہ تجھے واسطہ غربت حسین کا، مظلومیت حسین کا، بار الہ ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. بار الہ اس فرش عزا کے صدقے، اس عزاداری کے صدقے ہمارے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. بار الہ تجھے واسطہ اپنے رباب کی اجڑی گودی کا، جو مؤمنین و مؤمنات بے اولاد ہیں، اولاد کی حاجت رکھتے ہیں، بار الہ تجھے واسطہ شہزادی ام رباب کی گودی کا، انہیں اولاد نرینہ و صالحہ عطا فرما. بار الہ جو حاضرین محفل ہیں، مؤمنین و مؤمنات دل میں جو حاجتیں لیے بیٹھے ہیں، ان کی تمام دلی حاجات کو بر فرما. بار الہ دنیا میں جہاں کہیں عزاداران سید الشہداء آباد ہیں، انہیں ہر بلا اور ہر وبا سے محفوظ فرما. بار الہ تمام مسلمانان عالم کی جان، مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرما. بار الہ بانیان کی زحمتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. جس کسی نے بھی ان 8 دنوں اس فرش عزا کو بچھانے میں، ان مجالس کے انعقاد میں، دام، درہم، قدم، سخن، جس طرح سے تعاون کیا، اپنا حصہ شامل کیا، ان تمام کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما. ان تمام کو اپنی بارگاہ سے بہترین اجر عطا فرما. بار الہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، انہیں جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما. سب سے بڑی دعا، سب سے بڑی آرزو، منجی بشر، منتقم کربلا، فرزند زہرا، قائم آل محمد کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ماتم حسین سے پہلے وہی اعلان ہے کہ کل کی آخری مجلس منسوخ کر دی گئی ہے. ماتم حسین کلمہ کو یہ تو بتا تیری کیا بات کرے. ہم سے کہتے ہو کہ شادی کا ماتا نہ کرو. ہم سے کہتے ہو کہ شادی کا ماتا نہ کرو. ہم تو غم خار ہے رونے کے لیے آئے ہیں. کلمہ کو یہ تو بتا تیری کیا بات کرے. کلمہ کو یہ تو بتا تیری کیا بات کرے. کلمہ کو یہ تو بتا تیری کیا بات کرے. ہم سے کہتے ہو کہ شبیر کا ماتا نہ کرو. ہم سے کہتے ہو کہ شبیر کا ماتا نہ کرو. اب تو غم خار ہے رونے کے لیے آئے ہیں. کلمہ کو یہ تو بتا تیری کیا بات کرے. کلمہ کو یہ تو بتا تیری کیا بات کرے. کلمہ کو یہ تو بتا تیری کیا بات کرے. پانی مانگا تھا لگا تیرے گلے اصغر پہ. پانی مانگا تھا لگا تیرے گلے اصغر پہ. خود پانی کے وزنیروں کے جمائے ہیں. کلمہ کو یہ تو بتا تیری کیا بات کرے. کلمہ کو یہ تو بتا تیری کیا بات کرے. پانی مانگا تھا لگا تیرے گلے اصغر پہ. پانی مانگا تھا لگا تیرے گلے اصغر پہ. بوند پانی کے وسطے رو کے جمائے
سيد المسيحيين السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين جميعا ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا غريب الغرباء السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء السلطان أبا الحسن يا علي بن موسى الرضا الرازي بالقدر والقضاء ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا صاحب العصر والزمان السلام عليك يا خليفة الرحمن السلام عليك يا إمام الإنس والجان السلام عليك يا شريك القرآن سيدي عجل الله تعالى فرجاك وسهل الله مخرجك وزهور